बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरहम टीवी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई, और फिर उनका हुलिया कुछ इस तरह बयान किया जाता है। पूरा कदो-कामत, खूबसूरत, खूबरू, घनी दाढ़ी, उम्दा और साफ़ के मालिक, मजबूत हड्डियाँ, दुबले पतले, सुरमई चमकदार आँखें, बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा, चलते हुए नज़र नीची, इंतहाई गुस्से के वक्त गज़बनाक, और उन्हें बात करते वक्त शहादत की उंगली से इशारा करने की आदत थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अपने वालिद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त थे। आपने हक़ और सच की तालीमात से लोगों को आगाह किया। अपने रब की बंदगी बजा लाने के लिए अदायगी नमाज, ज़कात वगैरह की अदायगी की पाबंदी की, ताकि गरीबों की बावकार तरीके से इमदाद की जाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक इंतहाई दाना और दानिशमंद रहनुमा थे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी बंदगी पर आमादा करने के लिए कई तरीक़े तैयार किए और लोगों को गुनाहों से बचने की हिदायत भी फरमाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को नाप तोल का तरीक़ा ही नहीं बताया, बल्कि तोलने और नापने के आदाब भी सिखाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही लोगों को सैयारों की हरकत से आगाह किया और कपड़े सीने का तरीक़ा बताया। आपसे पहले लोग कपड़े सीना नहीं जानते थे। आप अलैहिस्सलाम बेहतरीन शहसवार भी थे। आपसे पहले लोग शहवारी बिल्कुल भी नहीं जानते थे और ना कर सकते थे, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही पूरी इंसानियत में सबसे पहले वो मर्द हैं जिन्होंने लोगों को शिकार के लिए हथियार बनाना सिखाया और अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी हथियार बनाना सिखाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के इंतहाई चंद दानिशमंदाना इरशादात ये हैं जिनमें हम सब के लिए क़यामत तक के लिए हिदायत मौजूद है। नंबर 1, सबसे बेहतर वो है जो अपनी खूबियों को नज़र में रख ले और उन्हें अपने रब की खुशनुदी के हसूल के लिए इस्तेमाल करे। नंबर 2, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से उसके दूसरे बंदों को भी शरीक करता है। नंबर 3, दूसरों की किसी भी चीज़ पर गुस्सा या हसद ना करो, ये सब वक्ती चीज़ें हैं। नंबर 4, जो बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश रखेगा वो उससे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं उठा सकेगा। नंबर 5, दानिशमंदी से बड़ी नेमत और कोई नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की तालीम देना शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुत परस्ती से रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें शुरू कर दीं। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को ज़मीन, जायदाद, मालो दौलत जमा करने से और इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाने से बाज रखने का मिशन भी शुरू किया। आपने लोगों को शराब समेत हर तरह के मुनशियात के इस्तेमाल से भी रोका। आप अलैहिस्सलाम की इन मुक़द्दस तालीमात को चंद लोगों ने कबूल किया, आपके पैरोकार बन गए, मगर अक्सरियत ने आपकी मुक़द्दस तालीमात की मुखालफत शुरू कर दी। मुखालफत की इस तूफ़ान में सैयदना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरह ज़र उठाए खड़े रहे। मुखालफत की आंधियाँ आपके इस्तक़लाल में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं ला सकीं। दुश्मनी की हर लहर आपके अज़्म व इस्तक़लाल को और भी बुलंदी पर ले गई।
حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی کی دعوت دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مخالفین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن انہوں نے جہاد سے پہلے ایک لشکر تیار کیا اور پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پھر پوری تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اب جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی
کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے اذن سے ہی جنت میں داخل ہوئے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے اس کے برابر تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ تو پھر موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر روح قبض کر لی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر و جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث و برکت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔